روزے کے درجے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ روزے کے 3 درجے ہیں۔ عوام کا روزہ تو یہ ہے کہ شکم اور شرمگاہ کو خواہشوں سے روکے رکھے، اور خواص کا روزہ یہ ہے کہ گناہوں سے ہاتھ پیر وغیرہ کو روکے رہے، اور خواص کا روزہ یہ ہے کہ ما سوا اللہ سے بچا رہے۔ حضرت مکحول نے بیان کیا ہے کہ اہل جنت پر ایک پاکیزہ ہوا چلے گی۔ لوگ کہیں گے اے رب یہ ہوا کیسی پاکیزہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ روزہ داروں کے منہ کی ہوا اس ہوا سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت میں رمضان کا مہینہ ایک اچھی صورت میں آ کر خدا کے سامنے سجدہ کرے گا۔ تب اس سے کہا جائے گا جس نے تیرا حق ادا کیا ہو اس کا ہاتھ پکڑ لے، اور وہ اپنا حق ادا کرنے والے کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا تو کیا چاہتا ہے؟ وہ عرض کرے گا اے اللہ اس شخص کو وقار کا تاج عنایت فرمائے۔ چنانچہ اسے وقار کا تاج پہنایا جائے گا، اور جو کچھ اس سے زیادہ اس کی قدر افزائی کی جائے گی اسے خدا ہی جانتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان پورے سال کا دل ہے، جب وہ درست رہا تو تمام سال درست رہا، یعنی جس نے ماہ رمضان صحیح گزارا اس کا سارا سال صحیح گزرے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے جب قیامت ہوگی اللہ رب العزت رضوان فرشتے سے فرمائیں گے کہ میں نے روزہ داروں کو ان کی قبروں سے بھوکا پیاسا نکالا ہے، ان کے استقبال میں جنت سے ان کی خواہش پوری کر دے۔ تو رضوان آواز لگائیں گے اے جنت کے غلمانو ولدان، نور کے طبق لاؤ، تو اس کے پاس ستاروں سے بھی زیادہ میوے اور نہایت لذیذ کھانے پینے کی چیزیں حاضر کی جائیں گی۔ پھر اس سے روزہ داروں محترم عورتوں کی ضیافت کی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ خوب جی بھر کر کھاؤ بدلہ میں ان گزشتہ ایام کے جن میں تم روزے رکھتے تھے۔ ایک مجوسی نے اپنے بیٹے کو مسلمان کے سامنے رمضان میں کھاتے ہوئے دیکھا تو اسے مارا اور کہنے لگا کہ تم نے رمضان میں حرمت مسلمین کو کیوں نہ باقی رکھا؟ پھر اسی ہفتہ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ شہر کے کسی عالم نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے۔ اس سے پوچھا کہ کیا تو مجوسی نہ تھا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، لیکن جب میری موت آ پہنچی تو خدا نے ماہ رمضان کے احترام کرنے کی وجہ سے مجھے مشرف با اسلام کر دیا۔